عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ حضرت کیا خط بنانا جائز ہے؟ خط تو لکھا جاتا ہے، بنایا کہاں جاتا ہے؟ کس نے؟ آپ نے پوچھا؟ ارے آپ کا تو ابھی آیا ہی کچھ نہیں ہے۔ خط بنانا جائز ہے جبکہ جو حد شرع، جو داڑھی کی حد ہے، اس سے تجاوز نہ کرتا ہوں۔ تو حضرت صاحب یہ آفیسز میں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ کرسچن اور مسلمان ایک ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی کرسچن مسلمان کی پلیٹ میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کبھی مسلمان کرسچن کی پلیٹ میں ہاتھ ڈال رہا ہے، تو یہ کیسا ہے؟ مناسب نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کو تو اس کے پلیٹ میں ہاتھ ڈالنے نہیں چاہیے، پتہ نہیں کہ وہ کیا کھا رہا ہے، سیدھی سی بات یہ ہے۔ صاحب صاحب یہ سوشل میڈیا آج کل عام ہے، سافٹ ویئر آ رہے ہیں آج کل، واٹس ایپ، فیس بک، وی چیٹ وغیرہ، کون سا بہتر ہے ہمارے لیے، کون سا یوز کریں؟ اگر مجھ سے پوچھو تو اس وقت موجودہ نسل کے لیے کوئی چیز بہتر نہیں ہے۔ جو سانپ کا اتارا نہ جانے، اس کو سانپ کو پکڑنا نہیں چاہیے۔ سانپ سے بھی آپ نے دیکھے ہو کہ سپیرے سانپ کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کو سانپ کو پکڑنا آتا ہے، سانپ سے کھیلنا آتا ہے، اور سانپ ڈس لینا تو سانپ کا اتارا بھی آتا ہے۔ اور ہمارے آج کل لوگوں کو آتا نہیں ہے، یہ اس کا ڈسا برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اور جیسے یہ بے حیائی کا سانپ ڈس لیتا ہے نا، اور اس طرح کا سانپ ڈس لیتا ہے تو وہ بیچارہ کہیں کا نہیں رہتا۔ تو میرا ناقد مشورہ ہے کہ اس سے بالکل کنارہ کش ہونا چاہیے، پہلی بات۔ اور اگر نہیں ہو سکتے کنارہ کش بالکل، تو کم از کم اتنا استعمال کریں جس سے آپ کی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، بس اس کے قدم آگے نہ بڑھائیں۔ کہ یہ جو، کیونکہ یہ نا فتنوں کا دور ہے، فتنوں کے دور میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مجھے خلاصہ یاد ہے کہ فتنوں کے دور میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتنے کے دور کے لیے کہ بیٹھا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بالکل ان فتنوں کی طرف دیکھے گا ہی نہیں، جائے گا ہی نہیں، یہ بہتر ہے۔ اس سے یہ زیادہ فائدے میں، اس سے کم، اس کے علاوہ جو دوسرا ہوگا نا، جو فتنوں کی طرف چل رہا ہوگا، یہ وہ ہوگا کہ تھوڑی تھوڑی نو معلومات لیتا رہتا ہے، تو یہ فتنوں میں پڑ رہے ہیں کہ اس کے صورتیں ہیں۔ اور تیسرا وہ جو دوڑ رہا ہے، تو یہ وہ جو فتنوں میں پڑ گیا تو یہ گیا۔ تو کہتے ہیں نا کہ یار تم بھی یہ جیسے کہ زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ بیٹا اس وقت دنیا اور زمانہ چل کہاں رہا ہے، یہ پہلے یہ بتا دیں۔ اپنے اس کو انگلی دے دیں گے کہ چل دنیا زمانہ چلا تو میرے کو، میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ اب آپ بتائیے دنیا اور زمانہ آپ کو کہاں لے کے جائے گا؟ تقریباً برائی اور بے حیائی کی طرف لے جائے گا، تقریباً۔ تو ایسے کو انگلی پکڑانے کا کیا فائدہ جو ہمیں ہمارے راستے سے ہٹاتا ہو؟ سب اگر اچھی نیت کر لے اس میں یوز کرنے میں، مثلاً جیسے کہ اگر واٹس ایپ یوز کر رہا ہوں تو میں ویڈیو شیئر کروں گا آگے، اور ہے نا کسی کو نیکی کی دعوت دوں گا ویڈیو کے ذریعے۔ میں نے کیا عرض کیا بیٹا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا اور آخرت کے فائدے والا کام ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ کیا ہمیں ہماری نفس پر قابو ہے؟ جب ہمارا ایک نوجوان یا کوئی بھی ایک ایسا شخص اکیلا ہوتا ہے تو کیا وہ گناہ سے بچ رہا ہے؟ یعنی خود کو دھوکہ دینا کہ نہیں میں تو بچ سکتا ہوں۔ اب جو مطلب کہ میں بولوں سگریٹ چھوڑ تو سگریٹ چھوڑنے کی طاقت نہیں، پان چھوڑ تو پان چھوڑنے کی طاقت نہیں، فلاں چیز چھوڑ تو فلاں چیز چھوڑنے کی طاقت نہیں۔ اس بیچارے کو اپنی نفس کو منانے اور اپنے نفس کو قابو کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، وہ گناہوں جیسی نحوست سے خود کو بچانے میں کامیاب کیسے ہو، جبکہ شیطان بھی اس کے ساتھ اس عادت میں مبتلا کرنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ تو اب یہ نا
آپ ہو، میں ہوں، ہم جو بھی ہے یا مدنی چینل پر ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو بھی ہے، سب غور کر لیں کہ خود کو دھوکہ دینا کہ آپ نے 100 کام کیے، 100 کام میں سے کتنے کام ناجائز کیے، یہ دیکھ لیجئے۔ آپ بولو گے میں نے نیک کام بھی تو، بھئی یہ کام آپ کو ناجائز کام کی طرف بھی تو لے کے جا رہا ہے۔ وہ جو نیک کام کیے نہ پر فرض تھا نہ واجب تھا، نیک کام تھا، لیکن اس ایک نیک کام کے لیے آپ نے ایک آلہ لیا جو آپ کو ناجائز اور حرام کاموں کی طرف بھی لے کے جا رہا ہے۔ نقصان ہے یا نہیں ہے؟ آپ فوٹو شیئر نہیں کرتے، مثال کے طور پر آپ مووی کو ایسے شیئر نہیں کرتے، آپ کوئی نکی کی دعوت شیئر نہیں کرتے، بیچتے نہیں ہیں، گناہ گار ہیں۔ لیکن اسی وجہ سے اگر آپ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کا رکھنا اچھا یا اس کا نکالنا اچھا؟ اب یہ تو 2 اور 2 4 والی بات ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ حضرت اگر کوئی اس طرح کہے کہ بھائی آج کل تو یہ جو اپلیکیشنس ہیں، جی اپلیکیشنز جو ہیں یہ واٹس ایپ وغیرہ، ان کے ذریعے کال فری ہو جاتی ہے تو میں اپنے پیسے بچا رہا ہوں، یا میں مطلب کوئی اس طرح کے ہیلے بیان کرے تو پھر ان سے ہم کیا کہیں؟ اگر وہ ہلائی وہ خالی خالی بہانے کرتا ہے تو بہانہ بنانے والا اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اور اگر میں نے عرض کی نا بیٹا کہ اگر اس کا جائز استعمال کریں گے تو جائز ہے، اس کے ثواب کا استعمال کریں گے تو ثواب ہے، اس کے ناجائز کا استعمال کریں گے تو ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ چاقو ہے، اس سے پھل کاٹیں گے تو ٹھیک ہے، بندہ کاٹیں گے تو سمجھ جائیے۔ تو ایک جو یہ پرٹیکولر جو پیس ہے، جو ایکوپمنٹ ہے، جو ڈیوائس ہے، یہ از خود یہ کوئی ناجائز و حرام چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مگر اس کے استعمال پر ہے نا، اس کا استعمال کیا ہے۔ اب یہ مائک ہے، اس مائک کے ذریعے آپ نعت پڑھیں، شرعی سوال کریں، اور اسی مائک کے ذریعے نعت پڑھیں، اسی مائک کے ذریعے گانا بولیں۔ اب یہ مائک کا ناجائز استعمال کر رہا ہے گانا بول کر، اور یہ مائک کا جائز استعمال کر رہا ہے نعتیں پڑھ کر، ثواب والا استعمال کر رہا ہے، بلکہ نہ گانا بولے نہ نعت پڑھے، خالی اس مائک کے اوپر ایسے ہی مطلب کہ کچھ نارمل بات کر رہا ہے کہ نہ ناجائز ہے نہ گناہ ہے، تو یہ مائک کا مباح استعمال ہے، درست ہے، پکڑ بھی نہیں ہے اس کی۔ تو اب اس مائک پر کیا حکم لگائیں گے آپ؟ یہ تو ایکوپمنٹ، ایک آلہ ہے نا۔ اور میلاد شریف کی حقیقت کیا ہے؟ مدینہ مدینہ میٹھا میٹھا ہے، پیارا پیارا ہے۔ میلاد شریف جو ہے نا، یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت ہے، اس سے مولود اور میلاد کا لفظ بیان کیا جاتا ہے۔ ولادت، میلاد، مولود۔ تو اسی طرح ہمارے یہاں جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو نعتوں کی جو محفل ہوتی ہے، تو بعض وقت عرب دنیا میں اس کو مولود النبی اور مطلب میلاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ میلاد کی محفل ہے۔ تو اس طرح یہ موضوع اس طرح چلتے ہیں۔ بنیادی طور پر اگر بات کی جائے تو میلاد یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جو ذکر ہم کرتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کو جو ہم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جو جشن مناتے ہیں، اسے ہم عمومی طور پر میلاد کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو کہ 12 ربیع الاول کو یہ تاریخ ہے ولادت کی۔ تو یہ مطلب میلاد کا ایک تصور ہے۔ اس کی حقیقت اور اہمیت تو کیا کہنے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا یقیناً یہ سعادت کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود نعمتوں کا چرچا کرنے کا ہمیں ارشاد فرمایا ہے، اور خوشی منانے کا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت نصیب ہو تو اس پر خوشیاں منانی چاہیے۔ تو قرآن مجید میں نعمتوں پر خوشی منانا، نعمتوں کا چرچا کرنا، نعمتوں کا شکر ادا کرنا، ان سب کے ارشادات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت منایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ابو لہب نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر سن کر جس انگلی کے اشارے سے لونڈی کو آزاد کیا، تو وہ تو بدبخت کافر ہے ابو لہب۔ تو قرآن مجید کی آیتیں موجود ہیں، پوری سورت موجود ہے، تو یہ تو جہنمی ہے۔ لیکن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر سن کر اس نے جس انگلی سے اپنی لونڈی کو آزاد کیا، اس انگلی سے اسے آج بھی پانی دیا جاتا ہے۔ تو اس پر ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ حالانکہ ابو لہب نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں منائی تھی. ابو لہب نے تو اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی منائی تھی. تو بھتیجے کی خوشی کی ولادت منانے پر ایک کافر کو مرنے کے بعد، جبکہ وہ جہنم ہی میں ہے، وہ جہنم میں ہی رہے گا، اس کے لیے کوئی مغفرت و بخشش کی صورت نہیں ہے، لیکن اس شخص کو بھی ولادت کی خوشی منانے پر یہ نصیب ہو رہا ہے. تو جو مسلمان اللہ کے حبیب اور اپنے نبی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائے، اس کو کتنی برکت اور نعمت نصیب ہوں گی. تو الحمدللہ اس میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، عاشقان رسول روزہ رکھتے ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں، اور صدیوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن، میلاد کا جشن منایا جاتا ہے. ہر دور میں خوشیاں منانے کے ایک اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. اب جو انداز شریعت سے ٹکراتا نہیں ہے، جائز طریقے سے کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، مدینہ، اس پر الحمدللہ بہت زبردست تفصیل اور بہت زبردست مدنی پھول ہمارے امیر اہل سنت اپنے مدنی مذاکروں میں بیان کرتے ہیں. آئیے آپ کی دلچسپی کے لیے بھی، علم میں اضافے کے لیے بھی امیر سنت کا میلاد مبارک پر، مولود مبارک پر مدنی پھولوں کا گلدستہ بھی دیکھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن جو میلاد شریف منانے والوں کے امام ہیں، تو اس حوالے سے ایک بات یہ عوام میں کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے رسالے کے اندر نطق الہلال جو فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد کے اندر ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن جو تاریخ ہے وہ 8 تاریخ ذکر کی ہے. تو اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کی تاریخ ہے وہ 12 ذکر کی ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت تو یہ ذکر کرتے ہیں کہ 8 تاریخ ولادت کی تاریخ ہے، اور آپ جو ہے وہ خوشیاں مناتے ہیں 12 تاریخ کو، حالانکہ وہ تو ظاہری پردے کی تاریخ ہے. تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں کہ کیا اعلیٰ حضرت نے واقعی ایسا فرمایا ہے، اور اگر ایسا ہو بھی تو کیا 12 ربیع الاول کے دن جو ہے وہ خوشیاں نہیں منائی جا سکتی؟ چلو اعلیٰ حضرت کو اس حوالے سے مان لیا نا کہ 8 تاریخ کو بتاتے ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ 8 تاریخ کو جشن ولادت منائے. مناؤ تو صحیح یار، 8 ہی کو مناؤ تو صحیح. اب نہ منانی ہے نہ منانے دینی ہے، خالی مس گائیڈ کر رہا ہے لوگوں کو. تو سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے، اب یہ فتح رضویہ ہی بتائے گا ہم کو، جس کا حوالہ دیا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت کے تعلق سے 7 قول ہیں: 2، 8، 10، 12، 17، 18، 22، مگر اشہر و اکثر و ماخوذ و معتبر 12ویں ہے. اکثر کتابوں سے یہی ملتا ہے، اکثر علماء یہی فرماتے آ رہے ہیں، اور قابل اعتبار زیادہ یہی ہے 12ویں. پھر مزید فرماتے ہیں مکہ معظمہ میں ہمیشہ اسی تاریخ یعنی 12ویں تاریخ مکان مولد اقدس یعنی جائے ولادت کی زیارت کرتے ہیں، جیسا کہ مواہب اللدنیہ اور مدارج النبوہ میں ہے، اور خاص اس مکان جنت نشان میں اسی تاریخ مجلس میلاد مقدس ہوتی ہے. تو اعلیٰ حضرت کے دور میں وہاں ہوتی ہوگی نا، جب ہی لکھا ہے انہوں نے کہ جائے ولادت پر 12 تاریخ کو جشن ولادت منایا جاتا ہے. مزید فرماتے ہیں علامہ قسطلانی، فاضل زرقانی قدس سرہ النورانی، انہیں دونوں بزرگوں کا حوالہ دے رہے. مشہور یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر پیدا ہوئے. ابھی اعلیٰ حضرت کے نزدیک 8 ہے. یہ جو کہتا ہے وہ اپنا حکم تلاش کر لے، خیانت ہے یا نہیں. تو اس طرح کو اگر چاہتا ہے کہ جشن ولادت کے ڈنکے مدھم پڑ جائیں گے تو ایسا نہیں ہے. ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا، سچی بات ہے کہ ہر سال جشن ولادت کی دھوم بڑھتی جا رہی ہے. اب یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک یہ بھی تو ربیع نور شریف میں ہی ہوا ہے، تو کیا اب خوشی کریں گے یا کیا کریں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حرمین طیبین، مصر، ملک شام اور دیگر اسلامی ممالک اور ہندوستان میں مسلمان جو ہے وہ 12 ربیع الاول
ही को ईद मिलाद नबी मना रहे हैं, चुनाचे इस पर अमल किया जाए। रोजे विलादत शरीफ अगर 8 या बफर्ज गलत 9 या कोई तारीख हो, जब भी 12 को ईद मिलाद करने से कौन सी मुमानअत है? अब वो किसी साइल के एतराज का चूंकि जवाब दे रहे, चुनाच आगे फरमा रहे, वो वजह के उस शख्स ने बयान की खुद जहालत है। अगर मशहूर का एतबार करता है तो विलादत शरीफ और वफात शरीफ दोनों की तारीख 12 है। हमें शरीयत ने नेमत इलाही का चर्चा करने और गम पर सब्र करने का हुक्म दिया, लिहाजा इस तारीख को रोजे मातम वफात ना किया, रोजे सुरूर विलादत शरीफा किया। यानी इसको गम का दिन नहीं बनाया गया बल्कि खुशी का दिन बनाया गया, क्योंकि वफात के बाद सिर्फ 3 दिन का सोग होता है, 3 दिन से ज्यादा सोग हराम है। हाँ, बीवी जो है वो शोहर के लिए 4 महीने 10 दिन सोग करेगी, बाकी तो 3 दिन का सोग है, 3 दिन से सोग मनाना हराम। तो अब अगर कोई 12 रबीउन नूर की वफात की तारीख को गम मना इस वजह से, तो वो तो गुनाहगार होगा। तो इसलिए हमें नेमत का चर्चा करने को हुक्म दिया, और जिस तारीख को भी नेमत का चर्चा करे जायज़ है, लेकिन 12 करोड़ मुसलमानों में ये मुरव्वज है और मशहूर तारीख भी यही है, तामुल मुस्लिमीन भी है, अमल है मुसलमानों का। तो इसलिए इसी पर अमल किया जाए और लोगों में खामखा कन्फ्यूजन पैदा करके उनको दीन से दूर ना किया जाए। मुस्नद इमाम अहमद जिल्द अव्वल सफ़ा 279, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद, जो मशहूर सहाबी है, वमा रआहुल मुस्लिमून हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसन। इसका तर्जमा है, और जिस शय को मुसलमान अच्छा समझें वो अल्लाह के यहाँ भी अच्छी होती है। तो यहाँ मुसलमान से मुराद अहले इल्म व तक़वा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले इल्म व तक़वा ये जश्न विलादत के मौजूदा अंदाज को बिल्कुल अच्छा समझते हैं, करते हैं, हिस्सा लेते हैं। अलबत्ता बाज़ चीज़ें जो इसमें अब गलत राइज होने लगी हैं उसका तो मैंने काफ़ी रद्द भी किया और अब भी करता हूँ, कि जो इन्होंने मतलब बाज़ों ने म्यूज़िक शामिल कर दिया है, ये सुना मैंने, देखा नहीं, ये भंगड़ा डाल रहे हैं, खुदा बेहतर है मैंने नहीं देखा, ये सब गलत करते हैं, हमको बदनाम करते हैं। हम कौन से जुलूस के कायल हैं? जुलूस मिलाद नज़्म ज़ब्त के साथ हो और नातें पड़ी जा रही हो, नारे भी लगे, लेकिन अब इतने नारे ना लगें कि मतलब लोग थक जाए जवाब दे देकर। नाते हों, फिर मौके की मुनासिबत से चंद नारे भी लग जाए, फिर नाते पड़ी जाए, और ज़ै नसीब जो शुरका जिनके लिए बन पड़े तो अच्छा है कि बावुज़ू हों, जितना हो सके निगाहें नीची रखें और खुशू और खुजू के साथ सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हसीन तस्वुर जमाने की कोशिश करें, और इस तरह मतलब जुलूस मिलाद में हैबत के साथ, अज़मत के साथ और वक़ार के साथ शिरकत करें। मैं अब ये पसंद करता हूँ कि जुलूस इस तरह का हो कि हमारा ये अंदाज़ देकर गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाए कि ये ऐसे मुसलमान कि इनको अपने नबी से इतनी मोहब्बत कि आज 1400 साल हो गए और आज ये इनके इश्क में रोते हैं, इनके इश्क में ये इस तरह जुलूस निकालते हैं और इस जुलूस का इतना एहतराम करते हैं। अब की कर हंस रहे हों और मतलब जो बद इंतज़ामियाँ हो रही हैं, ये अंदाज़ आपको बताऊँ, ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छी सूरत मौजूद है जुलूस की, और करने वाले करते भी होंगे अपने काम, मतलब यानी कि हर एक को देखने निकलेंगे। अब क्यों हम मतलब यानी दूसरों को देखें कि ये गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, यार अपनी करो ना। एक उंगली उठाओगे 3 आपकी तरफ उठेगी, तो फिर तो नमाज भी कोई सही नहीं पढ़ता आजकल। देखा जाए तो हज़ारों में किसी को सही नमाज कोई पढ़ता होगा, अब ये थोड़ी बोल देंगे मस्जिदों में ताले लगाओ कि यार अब नमाज किसी को आती नहीं है, जाओ छुट्टी करो, नऊज़ु बिल्लाह। ये तो नहीं हो सकता ना, हम सिखाएंगे नमाज। तो इस तरह जुलूस मिलाद में भी लोग ठीक है बद इंतज़ामियाँ करते हैं, बेअदबियाँ करते हैं, अपने सिखाएंगे इनको, जो करते हैं उनको और सिखाते हैं। जुलूस को तो बंद नहीं कर देते ना, नहीं कर सकते ना। आपके नाक पर मक्खी बैठी हो, कोई उठकर कह देगा मियाँ अब तो मक्खी बार बार उठ के बैठती जाती नहीं है, काट तेरी नाक। क्या ख्याल है, नाक काटोगे? मक्खी उड़ाने की कोई तरकीब करोगे कि यार अब ना बैठे आइंदा? तो हम भी मक्खियाँ उड़ा रहे हैं, आके बैठ जाती हैं, क्या करें? फिर उड़ाते हैं, उड़ाते रहेंगे। जब भी जुलूस मिलाद नज़्म ज़ब्त के साथ, रिक्कत और सोच के साथ, अदब आदाब के साथ निकलेगा, देखने वाले का दिल मोह लेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस इंशाल्लाह इज्तिमा में आते रहें, अभी मदनी काफ़िलों में सफ़र की भी नीयत करें, ठीक? मदनी काफ़िला दे देना, ये कोई ऐसी सूरत हो जाए मदनी काफ़िला।
یا اسی ہفتے کو مدنی مذاکرے میں اول تا کی شرکت اسی ہفتے کو ہیں؟ ہفتے کو مدینہ عشاء یہیں فیضان مدینہ میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔